السلام علیکم دوستو ہم نے سلسلہ خلفائے راشدین شروع کیا ہوا تھا۔ آج اسی سلسلے کی تیسری کڑی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ نے اپنے عہد خلافت میں فتنہ ارتداد کو ختم کیا اور جھوٹے انبیاء کی سرکوبی کر کے اشاعت دین کے ضمن میں سب سے اہم خدمت سر انجام دی۔ اس کے علاوہ آپ نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ بھی کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندرونی محاذ سے فارغ ہو کر بیرونی محاذ پر توجہ دی۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو عراق کے محاذ پر لڑنا تھا۔ عراقی سلطنت ایران کا حصہ تھی، جو اس دور میں ایک سپر طاقت شمار ہوتی تھی۔ اس محاذ پر لڑنے کے چند ایک خاص وجوہات تھیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ایرانی عربوں کو حقیر اور کمتر سمجھتے تھے۔ دوسرے، انہوں نے عربوں کو غلام بنایا ہوا تھا، مثلا عراق اور یمن وغیرہ میں۔ تیسرے، ایران کے بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نامہ اسلام کو پھاڑ دیا تھا۔ حضرت مسنا بن حارثہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں مدینے میں جا کر ملاقات کی اور ان کو اس محاذ پر لڑنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ عراق پہنچ کر خالد بن ولید نے مسنا بن حارثہ کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاری کی اور عراق کے گورنر کو اسلام کی دعوت دی یا جزیہ دینے کا مطالبہ کیا۔ تیسری صورت میں انہوں نے جنگ کا الٹیمیٹم دے دیا۔ جنگ سلاسل۔ ہرمزان کو یہ خط ملا تو اس نے بادشاہ کسریٰ کے پاس بھیج دیا اور خود کاظمیہ کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ اس جنگ میں ایرانیوں نے اپنے پاؤں میں زنجیریں پہن رکھی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ سلاسل کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے زنجیریں توڑ دیں اور ایرانیوں کو شکست دی۔ اس محاذ پر یہ مسلمانوں کی ایک بڑی کامیابی تھی جو انہیں حاصل ہوئی۔ جنگ مزار۔ ہرمزان کے خط پر ایران کے بادشاہ نے قارن کے ماتحتی میں فوج بھیجی۔ اب جنگ سلاسل کی ہاری ہوئی فوج بھی مزار میں پہنچ گئی۔ اس طرح قارن کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور ایک خون ریز جنگ کے بعد ایران کو شکست ہو گئی۔ ان کے مقتولین کی تعداد 3000 تھی۔ یوں مسلمانوں کو اللہ پاک نے کامیابی دی۔ دومت الجندل کی مہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہاں کے عیسائی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ غزوہ تبوک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یہاں کے سردار قیدر بن عبد المالک کو گرفتار کر کے مطیع بنایا گیا تھا، لیکن یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، لیکن حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کی۔ اہل دوما کو شکست ہوئی اور کدار اور جودی سرداران دوما مارے گئے۔ شام، عراق، جزیرہ ینبوع کے راستے فراز میں آ کر ملتے ہیں۔ یہاں ایرانی رومی دونوں فوجوں نے مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ بہت سخت معرکہ ہوا، مسلمان کامیاب ہوئے، 1,00,000 کفار مارے گئے۔ عراق کی مہمیں 12 ہجری تک مکمل ہو چکی تھی۔ اس جنگ میں کفار کی طاقت کو شدید نقصان پہنچا۔ اتنا جانی نقصان اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد فتوحات شام کا سلسلہ شروع ہوا۔ شام روم کی باستینی حکومت کا حصہ تھا۔ اس کی سرحدیں اسلامی سلطنت سے ملتی تھیں۔ شام کی سرحد پر واقع عیسائی عرب ریاست بصرہ کے حکمران شرحبیل بن حارث غسانی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر حارث بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کروا دیا۔ علاوہ ازیں روم کے مدینہ پر حملہ کرنے کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں تبوک کے مقام پر ٹھہرے، لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے موتا کا بدلہ لینے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجا، لیکن یہ فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے نہ جا سکی۔ ہرقل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو طائف دے کر بھیجا تو راستے میں شام میں اس کو لوٹ لیا گیا۔ مزید برآں رومیوں نے مرتدین کی مدد کی تھی اور جنگ فراز میں ایرانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کی تھی۔ ان خطرناک واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے تدارک کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن سعید کو سرحد شام پر مقرر کیا تھا۔
انہوں نے دانش مندی سے قبائل کو ملا کر بڑی فوج تیار کر لی تھی۔ وادی تیمہ کی جنگ۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں سے جنگ چھیڑ دی، لیکن لڑتے لڑتے بحیرہ مردار کی مشرقی جانب دور تک جانے کی وجہ سے گھیرے میں آ گئے۔ انہوں نے فوج طلب کی جو مدینہ سے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکوبی میں بھیج دی گئی۔ اس کے علاوہ یمن کی ذوالقلح کو بھی ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں پادری باہان کے ساتھ جنگ ہوئی تو خالد کی جیت ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے موت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے 750 میل کا صحرائی راستہ اختیار کیا اور کامیابی کے ساتھ بصرہ پہنچے، جو ایک عیسائی عرب ریاست تھی۔ یہ رومیوں کے حامی تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور اہل بصرہ نے جزیہ کی شرط پر صلح کر لی۔ اب خالد بن ولید شام کے محاذ پر پہنچ چکے تھے۔ مسلمانوں کے تمام لشکر موجودہ اردن میں دریائے یرموک کے کنارے جمع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی آمد سے اسلامی سپاہ کی تعداد 36,000 ہو گئی، جبکہ رومی لشکر کی تعداد 2,40,000 تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو مل کر لڑنے پر آمادہ کیا اور خود سپاہ سالار بنائے گئے۔ مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دی اور دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں لشکر حالت جنگ میں تھے کہ بقول طبری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور اس کی اطلاع لشکر تک پہنچ گئی۔ جنگ یرموک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 15 ہجری میں مکمل ہوئی۔ اس کی شہادت علامہ طبری، شاہ معین الدین ندوی اور علامہ شبلی نے دی ہے۔ جنگ یرموک کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل طور پر شامل کرنا تاریخی لحاظ سے صحیح نہیں، لیکن اس کی ابتدا اسی دور میں ہی ہوئی تھی۔ دوستو، آج کا ہمارا سلسلہ یہیں پر مکمل ہوا، جس میں ہم نے مختلف فتوحات اور مختلف جنگوں کے حالات پڑھے، جس میں مسلمانوں نے قابل رشک خدمات سر انجام دی اور اللہ پاک نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملنا یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا جو انہی کے حصے میں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت سنبھالی تو بہت سے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا اور سب سے بڑا فتنہ مختلف لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت تمام محاذوں پر لڑے۔ لشکر اسامہ کی روانگی کے وقت مختلف صحابہ اکرام نے لشکر اسامہ کی روانگی کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، ابو بکر اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کو بھی اسی طرح روانہ کیا جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اسی سلسلے کو لے کر مکمل کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم چاروں خلفاء تک لے کے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔